ظاہر آپ کا کس بات کا ایمان ہے؟ میرا ایمان ہے اگر آپ خلوص سے، پیار سے، محبت سے درود شریف پڑھیں نا، اور اس درود شریف کو پڑھ کر اس نوجوان کی روح کو اصال کرے تو انشاءاللہ درود شریف کا صدقہ اس کا بیڑا پار ہے۔ آپ سارے پڑھیں میرے نہایت واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، حاضرین، نوجوان ساتھیوں، کہ بلا علامہ عارف صاحب بڑی خوبصورت گفتگو فرما رہے تھے اور حقوق العباد پہ قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کو اور مجھے سمجھا رہے تھے، لیکن ایک بات ان کی سن کر میں آپ کی توجہ ایک طرف کہ یہ فرما رہے تھے کہ وہاں جا کے بیٹا باپ کی بخشش کروا دے گا، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ بیٹا عرض کرتا مولا اس کے گناہ میرے ذمہ کار اور میرے والد کو جنت دے، تو رب کریم اس وقت بھی مہربانی فرماتا ہے۔ لیکن وہ موقع کیوں آئے کہ یہاں ہم رہنے کے لیے دنیا کے جو بھی معاملات ہیں، نظام ہے، رہنے سہنے کا، کاروبار کا ہے، برادری کے معاملات ہیں، تو بڑے دور اندیشی سے سوچ کے ہم پلاننگ بناتے ہیں کہ ایسا کریں تو کامیابی ہے، ایسا کریں تو ناکامی ہے۔ تو قرآن نے بہت مرتبہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان سے کافی مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ پلاننگ کرو تو تمہاری کامیابی ہے، اور وہاں جاؤ تو بغیر حساب جنت میں جاؤ۔ سب سے عظیم سرٹیفکیٹ یہ ہے کہ رب کریم قیامت کا دن برپا ہو، رب فرمائے تو بھی جا، تجھے بھی بغیر حساب جنت دیتا ہوں، تو بھی جا، تجھے بھی بغیر حساب جنت دیتا ہوں۔ مولا یہ کیسے ہے، یہ بغیر حساب جنت کیسے ملتی ہے؟ رب العالمین قرآن مجید کے ذریعہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے ذریعہ یہ بتاتا ہے کہ اگر تم پہ مصیبت آئے تو برداشت کرو، صبر کرو۔ صبر کا دامن تمہیں چاہیے کہ مضبوطی سے تھام لو، صبر کا دامن تم تھامو گے، رب تمہیں بغیر حساب جنت عطا فرمائے گا۔ اور قرآن مجید نے واضح کہا ہے انما اموالکم واولادکم فتنہ، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ میری طرف توجہ فرمائیں، مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے۔ مال اور اولاد کو چلانے والا اللہ رسول کی پہچان بتائیں، اللہ کے حقوق کے بارے میں اسے روشنی اس کے ذہن و قلوب و اذہان میں ڈالے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں سارے احباب بیٹھ جائیں۔ جس نے اس مٹی میں جانا ہے وہ بیٹھ جائے۔ حضرات یہ مستورات سے گزارش کروں گا برائے مہربانی، میری یہ الحمدللہ شریعت کی خلاف ورزی نہیں، تھوڑی سی سائڈ پہ ہو جائے، پردے کا اہتمام کریں بس مہربانی، یا منہ اس طرف موڑ لیں بس، ٹھیک ہے بس ہو گیا۔ حضرات سب سے پہلا کام، یہ جس کی میت پڑی ہوئی ہے اس کے دل میں تمنا تھی کہ میں شاہ صاحب کو مرید ہوں، سارے آپ گواہ بن جائیں کہ یہ اس حالت سے ایمان میں جا رہا ہے، اور اگر اس کو یہ موقع نصیب نہیں ہوا بلکہ کل ہی مجھے پتا چلا کہ مجھے یہ کہنے لگا کہ شاہ صاحب کے آستانے مجھے لے جاؤ، حضرات سارے گواہ بن جائیں۔ ابھی میں اس کا ہاتھ باہر نکال کے اس کو اس حالت میں مرید بنا کے قبر تک ہو جاؤں گا۔ ہندو کے ساتھ تو سبھی نبھاتے ہیں، مردوں کے ساتھ نبھانا یہ الحمدللہ سادات کی ذمہ میں ہے الحمدللہ۔ سب سے پہلے میں اپنے مرید بنا کے پھر آپ کے سامنے اس کی وضاحت کروں گا، 5 منٹ ابھی باقی۔
رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک ہے کہ جس کا کوئی پیر نہیں ہے اس کا پیر شیطان ہے. اور الحمدللہ یہ میرا مرید بن کے قبر میں جائے گا، قادری بن کے قبر میں جائے گا، اور میری موجودگی میں الحمدللہ اس طریقے کے ساتھ اس کو میں بھیج نہیں سکتا. خدا تبارک و تعالی جل شانہ لاحقین کو صبر عطا فرما دیں. حضرات، حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے سلسلے ہی کی برکتیں، غوث لجپا رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرا کوئی بھی مرید اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ سچی توبہ نہ کر لے. اور الحمدللہ میرا وجدان یہ کہتا ہے، میرا یقین یہ کہتا ہے کہ حالت ایمان میں جا رہا ہے. کل اگر اس نے اپنے پیر کو یاد کیا ہے تو الحمدللہ یہ اس دم سے یہ الحمدللہ میرا مرید بن گیا ہے. اور الحمدللہ ظاہری طور پر میں اپنے مرید کو اس حالت میں کہ بے شک یہ مردہ ہے لیکن یہ ہماری باتوں کو بھی سن رہا ہے، کون جنازہ میں آیا ہے یہ بھی جان رہا ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث پاک کے پیش نظر. اور جب ہم اس کی قبر پہ جائیں گے اور قبر سے واپس آئیں گے تو قبروں کی آہٹ کو بھی یہ محسوس کرے گا حدیث پاک کے زمرے میں. اور الحمدللہ یہاں تک کہ اگر قبر پر ایک چڑیا بھی بیٹھتی ہے تو قبر والے کو اس کے بیٹھنے کا بھی پتہ چل جاتا ہے میری قبر میں. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ وہ سلسلہ ہے پیروں کے، فقیروں کے ڈھونگ کا جو انہوں نے اپنے پیٹ کی جہنم بھرنے کے لیے بنایا ہے. جب مصطفیٰ آ گئے اب کسی اور کے دامن سے لگنے کی حاجت نہیں ہے. کیوں؟ پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی شان، آپ کا مقام، آپ کی عزت، آپ کا مرتبہ، آپ کا حسن و جمال. آئیے صحیح بخاری کی یہ روایت پڑھیے. صحابی کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ کو تھاما اور اسے اپنے چہرے پہ رکھا. آپ کا مبارک ہاتھ برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا، ریشم سے زیادہ نرم تھا. ہے یہ شان کسی اور کی؟ ریشم سے زیادہ نرم تھا، برف سے زیادہ ٹھنڈا تھا. اور آپ کی خوشبو، آپ کے جسم اطہر کی جو خوشبو ہے وہ خوشبو کسی خوشبو کے اندر موجود نہیں ہے. صحیح بخاری میں سیدنا انس سے روایت ہے، سنیے. فرماتے ما مسست حریرا ولا دیباجا الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم. میں نے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہتھیلی سے زیادہ نرم و ملائم نہ ریشم کو پایا ہے، نہ کسی موٹے ریشم کو پایا ہے، نہ باریک ریشم کو پایا ہے. یہ شان ہے مصطفیٰ کی، یہ تعارف ہے ہمارے پیران پیر کا، ہمارے مرشد اعظم کا، ہمارے امام اعظم کا، جس کی طرف ہم کہتے ہیں سب سے رشتے توڑ کر محمد سے جوڑ لو. اور جس کا رشتہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جڑ جائے اسے کسی اور کی ضرورت، اسے کسی اور کی پیاس نہیں رہتی. ترمذی میں سیدنا علی سے روایت ہے، فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہ طویل تھے نہ چھوٹے قد کے تھے. آپ کی ہتھیلیاں اور آپ کے پاؤں کے تلوے مبارک گوشت سے پر تھے. آپ کا سر مبارک بڑا اور ہڈیاں کشادہ تھی. سینے سے ناف تک باریک بال تھے. میں نے آپ سے پہلے یا آپ کے بعد آپ سے بڑھ کر حسین کسی اور کو نہیں پایا. ترمذی میں سیدنا جابر سے روایت ہے، فرماتے ہیں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ آپ کی آنکھوں میں ایسے جیسے سرخ ڈورے لگے ہوئے ہوں. صحیح مسلم میں سیدنا قتادہ سے روایت ہے، میں نے سیدنا انس سے پوچھا پیارے حبیب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک کیسے تھے؟ سیدنا انس نے فرمایا نہ زیادہ گھنگرالے تھے نہ سیدھے، بلکہ ان کے درمیان تھے، کانوں اور کندھوں کے درمیان تک آپ کے بال تھے. پیارے نبی کی زلف مبارک کہاں تک تھی؟ کانوں کی لو اور کندھوں کے درمیان تک. آج نبی کے ماننے والوں کے بالوں کی حالت کیا ہے؟ آپ نے نہیں دیکھا؟ چٹیا کرنے والے بھائیوں کو نہیں دیکھا؟ پونیے کرنے والے بھائی.
آگے سے دیکھو تو مونچھے ہے، پیچھے سے دیکھو تو چٹکیاں لٹکی بھی ہے، یہ اگوں ہی ہے پیچھوں شی ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آپ کے نبی کا کیا کردار تھا، ان کا کیا لباس تھا، ان کی کیا صورت تھی؟ امت اپنے آقا کو اتنی جلدی بھلا بیٹھی؟